السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے چاہنے والے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے اس سلسلے کی جو کہ پاکستانی سیاست کے اوپر ہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم رفا صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ وعلیکم السلام، سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ تو کیسے، سب سے پہلے تو موسم بتائیں، میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں اور یہاں پہ گرمی پھونک رہا ہوں۔ آپ بتائیں کہ کینیڈا کے کیا حالات ہیں، کیسا موسم ہے وہاں پہ؟ کینیڈا میں مئی کے مہینے میں بھی ابھی تک بھی سردی ہے، موسم بدل گیا تھا لیکن دوبارہ پریڈکشن ہے کہ اس ہفتے سنو ہوگی۔ یہاں پہ ہم تو کیونکہ برٹش کولمبیا میں ہیں تو برٹش کولمبیا میں سنو ہوگی دوبارہ، تو یہ بڑا ان یوزول ہے کہ مئی کے مہینے میں بھی پاکستان میں تو میرے خیال میں کافی گرمی ہے، اور بلکہ ادھر کینیڈا میں ہیٹ ابھی ویو، تک سنو جاری ہے۔ جی ہیٹ ویو کا کے بارے میں اندیا دیا گیا ہے، اور موسم یہاں پہ وہی والے حالات ہیں کہ موسم بھی گرم ہے اور سیاست بھی گرم ہے۔ سیاست تو پاکستان کی ہمیشہ گرم رہتی ہے، اور نئی تو نئی خبریں، اور میرے خیال میں جو کل پرسوں خبریں گزری ہیں وہ آج تو میرے خیال میں پرانی ہو گئی ہیں، ہر روز نئی خبریں آ رہی ہیں، تو ٹھیک تیزی ہے سے اس ڈیولپمنٹ ہو طرح۔ رہی ہے۔ ہاں، نہیں تو اسی بارے میں چلیں، سیاست کی آپ نے بات کر دی تو یہ جو عمرانی سیاست جو ہے ایک ہم لوگوں نے ایک کوائن جو ٹرم ہے وہ کوائن کی ہے، یہ عمرانی سیاست ہو گئی اور یہ پاکستانی سیاست، اس کا کیا انجام ہوگا؟ الزامات در الزامات در الزامات در الزامات۔ ڈاکٹر صاحب آپ عمران خان کی پارٹی سے مایوس تو نہیں ہو گئے؟ آپ بھی ٹرم عمرانی سیاست یوز کر رہے ہیں تو نہیں میرے خیال میں دیکھیے، دیکھیے مایوسی تو گناہ ہے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے کہ عمران صاحب کا ایک نیریٹو ہے اور انہوں نے ایک سیاست کا نیا رخ پیش کیا کہ اس طرح بھی سیاست ہو سکتی ہے، جیسے ٹرمپ نے کسی زمانے میں پیش کیا تھا امریکہ کے اندر۔ ہی از ویری ووکل اباؤٹ تھنگس۔ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے اس معاملے میں ایک سوال، جائز سوال کر سکوں۔ ڈاکٹر صاحب میں شروع دوبارہ ایک بات سے کروں گا۔ عمران خان کی جی، سیاست سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک عورت گھر سے بھاگ گئی، اچھا جی۔ تو یار کسی نے یہ گھر سے بھاگنے والی عورت جو ہے نا، آپ یہ سارے لطیفے ہیں آپ کے پاس۔ نہیں وہ میرا نہیں قصور، میں نے نہیں بھگائی، وہ خود ہی بھاگ گئی۔ اچھا اچھا، تو ٹھیک ہے۔ تو کسی نے کسی کو بتایا کہ ایسا ایونٹ ہو گیا ہے، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں نہیں مانوں گا، اور میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ وہ عورت میرے ساتھ نہ بھاگی۔ تو اس طرح وہی بات ہے کہ عمران خان نے بھی یہ شرط رکھی ہے کہ میں اس سیاست کو نہیں مانتا جب تک کہ یہ حکومت میرے حوالے نہ کر دی جائے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ایک لائٹ موڈ میں بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو سب کو، ہمارا یہ رائٹ ہے کہ بے شک ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں یا نون لیگ کو سپورٹ کریں، لیکن ہمیں ایک بیسک چیز پہ ایگری ہو جانا چاہیے سب کو، اور وہ ہے ڈیموکریسی، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن۔ ٹھیک ہے۔ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ عمران خان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں وہ کسی قانون، کسی قاعدے، کسی اصول اور کسی نظام کو وہ ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جس طرح یہ مطلب ہے کہ سیاست کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، زیادتی تو بالکل نہیں ہوئی، جو بھی ہے وہ خط لہرا رہے ہیں ادھر ہوا یہ سازش ہو گئی، لیکن بیسک بات تو یہ ہے کہ آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اور آپ اکثریت کھو گئے، تو بس آپ کو جانا تھا۔ تو اس میں کون سی کنسپریسی اگر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ تو ارریلیونٹ بات ہے، یا لیٹر آ گیا یا اس نے کہا یا امریکہ انوالو۔ بیسک بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اصول کو ماننا ہے آپ کو کہ آپ نے آپ ہاؤس میں آپ کی میجارٹی ختم ہو گئی تو آپ کو جانا ہے۔ تو باقی یہ کہ اب اسی طرح انہوں نے پنجاب میں بھی کیا کہ پنجاب میں دیکھیں ادھر کون سا لیٹر آیا ہے، کہ ادھر بھی انہوں نے اسی طرح کیا، اس کو روک کے رکھا، اور وہ اب بعد میں اس طرح وہ گورنر جو ہے وہ حلف نہیں اٹھا رہا، تو وہ کس قانون کے تحت وہ حلف نہیں لے رہا تھا، اور پھر اس کورٹ انوالو ہوئی، اور پھر میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ سے انہوں نے اس کو اس کے اندر حلف ایک اٹھایا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ گورنر جو ہے پنجاب، انہوں نے سمری بھیجی ہے، ریفرنس بھیجا ہے ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف جنہوں نے فیصلہ دیا ہے صدر کو۔ ہاں، اور پھر وہ یا میں نے تو یہ بھی خبر پڑھی ہے
کہ گورنر جو ہے وہ لیٹر لکھ رہا ہے آرمی چیف کو، مطلب یہ کہ کس قانون کے تحت یہ ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور کس قانون کو مانتے ہیں اور کون سا نظام یہ فالو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس قسم کے لیٹر لکھ رہے ہیں جو کہ قانون، قاعدے اور کسی اصول یا ڈیموکریسی میں یا کس رول آف لا کو آپ مان رہے ہیں. تو یہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیں، بالکل دیں، آپ کا رائٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان گورنمنٹ میں نہ آئے، بالکل آئے، اگر لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں میجارٹی تو وہ کرے. لیکن جس طرح کہ یہ جس طرح کر رہا ہے پالیٹکس، یہ تو ٹوٹلی بات یہ ہے کہ آپ میرے حوالے گورنمنٹ کریں، ورنہ میں نہیں مانتا کسی قانون کو، میں کسی مطلب سسٹم کو نہیں مانتا. تو بیسیکلی اب میرے خیال میں ہم سب پاکستانیوں کو، بے شک ہم کسی پارٹی کو بھی سپورٹ کریں، لیکن ہمیں ایگری کرنا چاہیے کانسٹیٹیوشن پہ، رول آف لا پہ، ڈیموکریسی پہ. اور یہی ایک رستہ ہے جس سے ملک کی ترقی ہو سکتی ہے یا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا، کس آئینی حیثیت سے ہم اٹھتے ہیں. پہلے تو ہم ہمیشہ فوج کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں کہ جی فوج کانسٹیٹیوشن سے باہر اپنا رول پلے کر رہی ہے. جب ہم لوگ ڈاؤن سائڈ پہ ہوتے ہیں، جیسے گورنر پنجاب ہے، آپ کیسے لیٹر لکھ سکتے ہیں فوج کو؟ فوج کی کیا قانونی حیثیت ہے، کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہے؟ نہیں بالکل، یہ تو جو لیٹر لکھ رہا ہے وہ مطلب اس نے غلط کیا ہے. اب فوج کو ہم بلیم نہیں کر سکتے اس معاملے میں. ایٹ لیسٹ یہ تو جس نے لیٹر لکھا ہے اس نے یہ غلط کام کیا ہے. تو آپ کیوں مطلب اس طرح کے کام کرتے ہیں جو کہ جس کا کہ کانسٹیٹیوشن، رول آف لا آپ کو اجازت نہیں دیتا. اور یہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ وہ انڈائریکٹ، وہ جس طرح پاکستانی سیاست میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ نام لے لے کے پراواں دے روندی یاراں نو. مطلب یہی ہے کہ وہ انڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو شہباز شریف کو کیوں لایا گیا، اس پہ کرپشن کیسے تو لایا گیا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو لانا تھا تو وہ لانا کیا مطلب اگر آپ ایک ڈیموکریسی کو مانتے ہیں تو پھر تو وہ عوام ووٹ کے ذریعے آتا ہے، تو آپ اسی کو فالو کریں. اور اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ میں ڈیموکریسی پہ ہوں اور آپ کو عوام نے ووٹ دے کے آپ کو لایا ہے، تو پھر آپ پالیٹکس کریں ود ان دا کانسٹیٹیوشن، ود ان دا رول آف لا، اور قانون کو مانیں، اور اس طرح کی پالیٹکس نہ کریں. تو کیا انجام ہے ہماری سیاست کا؟ نہیں، انجام تو دیکھ لیں. اگر اسی طرح چلا تو اس کا انجام بھی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. اور مطلب ڈیموکریسی کے علاوہ اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے، رول آف لا کو نہیں مانتے، کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، اور بس آپ کا یہی ہے کہ یہ فلاں بندہ عمران خان کو لے آئیں اور بس کسی اصول ضابطے، پھر تو 22 کروڑ میں سے اٹھ کے کوئی بھی آ سکتا ہے. مطلب ہے وائی ناٹ، آپ کیوں نہیں پرائم منسٹر، آپ کو کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کیا آپ نے کوئی کرپشن کی ہے، یا آپ کا ریکارڈ خراب ہے، یا کیا وجہ ہے؟ یا میں کیوں نہیں بن سکتا؟ مطلب پھر تو 22 کروڑ کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر بننے کے. اگر ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، کسی قاعدے کو نہیں مانتے، تو میرے خیال میں ہم سب کو، بے شک ہم کسی پارٹی کو بھی سپورٹ کریں، لیکن ہمیں ڈیموکریسی پہ جو ہے ایگری ہو جانا چاہیے. اور یہی راستہ آپ کو منزل کی طرف لے کے جائے گا، ترقی کی طرف لے کے جائے گا. ورنہ ہر چیز بکھر جائے گی. مطلب پھر تو وہی سسٹم، یا تو وہ طالبانی سسٹم، یا وہ ڈنڈے کے ذریعے. ہاں جی. ملک آزاد اور ہوئے باقی یہ 75 سال ہو گئے ہیں، اور دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہیں، آج وہیں پہ کھڑے ہیں. باقی اگر کہیں گے جی جلسہ اتنا بڑا یہ وہ، اگر مطلب ہے ایک بندہ 10 لاکھ لے آتا ہے تو اس کو رائٹ تو نہیں مل جاتا کہ وہ گورنمنٹ کرے. اس طرح تو دوسرے دن کوئی 20 لاکھ لے کے آ جائے گا، مولانا فضل الرحمان لے آئیں گے 20 لاکھ، وہ کہیں گے کہ چلو جی آپ فارغ ہوں، میرے پاس 20 لاکھ ہیں. کوئی آگے 25 لاکھ لے آئے گا، وہ کہے گا مجھے دیں. ہاں، یہ چیزیں سڑکوں پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوں گی. اگر ڈیسائیڈ یا کہیں گے اتنا بڑے جلسہ، یا جا کے وہ بندے جا کے اسلام آباد کھڑے کر دے کہ چلو جی میرے حوالے کریں کیونکہ میں نے 10 لاکھ بندے لے آیا ہوں، تو دوسرے دن 15 لاکھ دوسرا لے آئے گا. یہ چیز تو سڑکوں پہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی، یہ تو انارکی پھیل جائے گی اس طریقے سے. ایک سسٹم ہے. دوسرے راجہ صاحب، یہ آپ کا وہ فیلڈ بھی ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ آپ نے کی ہے امریکہ سے، تو فائنانس میں. تو یہ جس طرح یہ تھوڑی سی آپ کی رائے لینی تھی کہ پاکستان جو قرضے پہ قرضے لیتے جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. اب بھی انہوں نے میرے خیال میں $8 بلین سعودی عربیہ سے لیا. دیکھیں، 2 قسم کے قرضے ہیں، ایک اندرونی قرضہ ہے اور ایک بیرونی قرضہ ہے. اور جو بیرونی قرضہ ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کی کرنسی میں نہیں ملتا، وہ آپ کو انٹرنیشنل کرنسی میں ملتا ہے، جیسے ڈالرز ہو گیا. کیونکہ پاکستانی کرنسی پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا کہ پاکستانی کرنسی تو گر جائے گی،
अब जी हाँ। बैरूनी कर्जे को पे ऑफ करने के दो ही तरीके हैं, या तो आपके पास बहुत ज्यादा रेमिटेंसीज हो, लेकिन उससे भी मेजर तरीका है कि आपके एक्सपोर्ट्स हों बहुत ज्यादा, आपके पास डॉलर्स आते हों, आप उस सही। डॉलर से आप उस कर्जे को अदा कर सकें। प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री लगी ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाई गई, ना ऐसी पॉलिसी मुरतब की गई। जब तक आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगी, और इसमें एक हाथ मुशर्रफ साहब का भी है। जब मुशर्रफ साहब शौकत तरीन कह रहा हूं, शौकत अजीज साहब को लेकर आए, उन्होंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री सारी इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री कर दी, जिसपे हमें सही। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सही। उस ये अगर कोई मुझसे ये पूछे कि असल में ये जो बैरूनी कर्जे बढ़ना शुरू हुए हैं, तो वो पहले तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन पहले काम था वो 20-25 अरब डॉलर तक, विच वॉज वेरी मैनेजेबल। जो जब बाद में इन अर्ली 2000 से लेकर 2010 तक आपकी इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बनी, आपको बहुत ज्यादा डॉलर्स पे करने पड़े क्योंकि आप इंपोर्ट करते थे, आपको उसके लिए कर्ज लेने पड़े। ठीक, ये तो रईस साहब, मूविंग बहस थोड़ी फॉरवर्ड सी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री करनी है, हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी है, हमें आईटी के ऊपर काम करना है, हमें ऐसी पॉलिसीज मुरतब करनी है। लेकिन बात यह है कि कंटिन्यूटी है नहीं, एक गवर्नमेंट जाती है वो दूसरे के अच्छे बंदे भी निकाल देती है। अभी आप देखें कि वापडा के चेयरमैन अभी कल ही मुजम्मल हुसैन साहब, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने रिजाइन दे दिया जाती वजूहत को बयान करके। आप ये देखें कि जिन डिपार्टमेंट में अच्छा काम हो रहा है उस रईस डिपार्टमेंट साहब, को। डॉक्टर साहब, मैं मुझे एक वैसे इस पे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक बंदा जो है वो कर्ज पे कर्ज लेता जा रहा था, तो मल्लेदारों ने उसे मना किया। उन्होंने कहा कि आप इतना कर्ज ले रहे हैं तो ये वापस भी करना है, इसे बस करें, अब इसको लेना क्या बनेगा आपका। तो उस बंदे ने कहा कि आप छोड़ें, ये मेरा मसला है। मतलब है कि ये मेरे मरने के बाद कौन सा इन लोगों ने मेरी चारपाई रोक लेनी है। सर तो ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे मैं तो मेरे ख्याल अमेरिका में में था। पाकिस्तान भी इस फिलॉसफी पे है कि लेते जाएं कर्जा। हाँ इन्होंने सर, क्या कर लेना है जिम हमारा एंड पे, मैं मुझे याद जिनसे हम पड़ता ले है, रहे हैं। मैं अमेरिका में था और ट्रंप के इलेक्शन, ये जिन इलेक्शंस में ट्रंप साहब इलेक्ट हुए हैं 2016 के, तो मैं उनकी डिबेट्स वगैरह को बड़ा फॉलो करता था उस वक्त। तो उनमें से किसी साहब ने उनसे, ट्रंप से पूछा कि ये जो आपने कर्जा लिया, ये इनफॉर्मल क्वेश्चन था, फॉर्मल नहीं था, कि ये जो कर्ज लिया आपको परेशानी नहीं होती? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी परेशानी उनको होनी चाहिए जिन्होंने कर्ज दिया है। हाँ, ये बात है, मेरे ख्याल में इसी तरह का फलसफा कोई। अच्छा, आखिर पे अच्छा, हम थोड़ा सा बात कर लें जो आजकल ये वीडियो स्कैंडल बना हुआ है इमरान खान का, और फराह गोगी का भी स्कैंडल। कई लोग तो उसे वीडियो यूट्यूब पे उसे गोगी गैंग कह रहे हैं, पता नहीं ये सही वर्ड है या नहीं। तो लेकिन इस पे आपकी कोई राय, सर क्या पहली ये। बात तो ये है कि मैं यूट्यूब की जो बहुत सी, अब हम खुद यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे बैठे हुए एक चैनल चला रहे हैं, क्योंकि ये एक इजी एक्सेस है, हाँ लोगों सही। तक रसाई इससे मिल जाती है आराम से। लेकिन बात ये होती है कि हर यूट्यूब की जो न्यूज़ होती है ना, और जो खबरें होती हैं उन पर ट्रस्ट फेक नहीं किया न्यूज जाता। चल रही है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा फेक न्यूज़ है, बड़ा मसाला होता है। तो मैं अपने नाजरीन को ये कहूंगा कि हर यूट्यूब की वीडियो पे भी आपने ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा आपने भी अपने दिमाग के की जो बत्तियां उनको जो है ना वो गुल नहीं होने देना, और अपनी जो खिड़कियां उनको खोल के रखना है। तो जिस तरह फरा के केस में ये कह रहे हैं, कोई बंदा 15 करोड़ कह रहा है, कोई 15 अरब कह रहा है, कोई 1000 अरब कह रहा है, दो कोई दो हजार अरब हजार भी अरब कह कह रहे रहे हैं, हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल। पता नहीं कितने कितने। तो, मैं तो हैरान हूं कि ये इतना पैसा तो है कहाँ। अगर इतना जो पैसा मैंने उधर पढ़ा पड़ा है, हुआ है तो हम इधर क्या कर रहे जो मैंने, हाँ इतना अगर 2000 अरब पढ़ा है तो दें भाई, हम कर दो सारे। अगर तो जो इतने मैंने पढ़ा, पैसे हैं तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि लाहौर से वापस ना आए, अगर इतने इतने पैसे उधर मौजूद हैं। जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि जो 21 करोड़ से 85 करोड़ इनकी इनकी जो है वर्थ गई है। अब ये जो वर्थ है ये क्वेश्चनेबल होनी चाहिए। ये कोई इतना बड़ा स्कैंडल नहीं है जितना मीडिया पे बना के दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर स्कैंडल है, लेट्स सपोज, और जो कि मैं मानता हूं चाहे 1 रुपए की करप्शन हो, वो करप्शन होती है। तो अगर 21 करोड़ से लेके 85 करोड़ तक गई है और इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, क्योंकि ये सामने जो अभी तक तहकीकात हुई है उससे ये बात सामने आई है, कोई 45 ट्रांजैक्शन है 15 अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, और तकरीबन 32 करोड़ की मनी ट्रेल नहीं है, बाकी की मनी ट्रेल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एक जैसे इंतकामी सियासत है, एक नई गवर्नमेंट आती है, वो पुरानी गवर्नमेंट को सिर्फ टफ टाइम देने की कोशिश करती है,
اور ان کا ایک جو پبلک امیج ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی بات ہے اس کے اوپر میرے خیال میں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ ابھی یہ بھی نیوز ہے کہ جی 10 مئی کو، آج سے ٹھیک 3 دن بعد، فرح گوگی صاحبہ اور ان کے جو ہسبینڈ ہے احسن گجر صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان آئیں گے اور ہم اور فیس اس کریں گے. جو بھی اچھا مقدموں کو ہم فیس کریں گے، جو کہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں، لیکن انہوں نے ایٹ دی سیم ٹائم کہا کہ ہم نیب کے دائرہ کار کو چیلنج کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح. جو بھی ہے اگر وہ واپس آنے کا اعلان کیا ہے تو یہ ایک حوصلہ افزا اعلان ہے، اچھی خبر ہے. اس کو تو یہ ٹھیک ہے۔ بات جاتے جاتے ایک تھوڑی سی یہ کہ یہ جو آج کل ویڈیو کا ہے کہ ہر روز جو ہے ویڈیو بنائی جاتی ہیں اور اس کو لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کس طرح یہ اسٹیبلش ہوگی؟ سر ہم پہلے تو لائر مجھے تو آپ نہیں ہے یہ لیکن بتائیں، پھر بھی ہم پتہ چلے کہ یہ کس طرح یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. آئے دن جو ہے فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں کی ویڈیو آ گئی، اور وہ اس طرح لوگوں کو بلیک سر میل کیا جا رہا ہے. اس چیز تو کو سمجھنے کے لیے میں بالکل آپ کا کوشچن سمجھ گیا ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کیا قانونی حیثیت ہے اور یہ کیا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے آج کل، کیونکہ عمران خان صاحب کی کوئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ جی جی مجھے سب سے پہلے بتائیں، آپ نے دنیا اتنی پھری، گھومی، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی چیز پرائیویسی خود بھی ہوتی ہے، گھوم اس گئے کا ہیں ہاں سے. کانسیپٹ ہے یہاں پہ؟ کوئی پرائیویسی چیز کا کانسیپٹ ہے؟ پہلے تو مجھے ہاں یہ یہی بتائیں، بات. پرابلم یہ کہ ہمارا کلچرل ایشو ہے۔ آپ کسی محلے میں جائیں، وہاں پہ جو کان آنکھیں ہوں گی وہ بابے جو ہوں گے، جو باہر کرسی پہ بیٹھ کر ایک ایک گھر کی ٹو لیتے ہیں کہ اس گھر میں کون گھسا، اس گھر میں کون نہیں گھسا۔ یہ جی جی یہ جو پرائیویسی کا کانسیپٹ ہے، آپ کو بحیثیت قوم اپنانا چاہیے کہ ایک جی پرائیویسی جی ہوتی ہے نہ، ایسا نہ ہو کہ آپ اس وقت اس کے خلاف کھڑے ہوں جب آپ کی ویڈیو آ جائے منظر عام پہ۔ جی جی. نہیں یہ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کلچر کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب مسئلہ کورٹ میں جائے تو کورٹ کو پہلا کوشچن تو یہ پوچھنا چاہیے بالکل کہ یہی میں کہہ رہا یہ ہوں ویڈیو کس نے بنائی ہے اور کس نا، قانون کے تحت بنائی گئی ہے. بالکل یہی بات میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کورٹ سب سے پہلے تو یہ پوچھے کہ بھائی آپ کس حیثیت میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ کیا ہاں آپ تو کو کس کیوں کنسرن کر رہے تھا؟ ہیں؟ کس نے رائٹ دیا آپ کو کہ یہ ویڈیو کیا بناتے پھریں لوگوں کو اور بلیک میل کریں کیا آپ کے اور پاس پرائیویسی کاؤنسلنگ میں تھا؟ گھس جائیں؟ ہاں، دو جی جی. لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی آپس کی مرضی ہے، وہ آپس میں جو بھی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں یا یہ جو بھی کرائم ہے، جس نے کیا یا نہیں کیا یہ، لیکن یہ کہ ہم کس حیثیت سے لوگوں کی جا کے ویڈیوز ان کی پرائیویسی میں گھس کے اور ان کو بلیک میل کرتے پھریں اور ان کی ویڈیوز بالکل بنائیں. تو نہیں کر یہ سکتے پہلا نا، کوشچن تو یہ ہونا چاہیے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس نے لوگوں کو بلیک میل بھی تو کرنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے بھی تو چلنا ہے، نہیں ٹھیک، ہمیں نہیں پتا ایک کہ یہ سیٹ اپ بھی کس نے تو بنائی ہے، بنتا ہے۔ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ کس نے بنائی ہے یا کس نے نہیں بنائی. اب تو یہ کلچر بن گیا نا، دیکھیں لیکن یہ کہ جو بھی کرے یہ غلط ہے اور اس کو ایسے ابھی تو یہ کوشچن ہونا چاہیے، اٹھنا بہت چاہیے. سے، یہ تو بالکل انلیگل اور ان ایتھیکل چیز ہے، ان ایتھیکل سوری چیز ہے کہ آپ جائیں اور اب تو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، چھوٹا سا کیمرہ لگائیں اور لوگوں کی ریکارڈنگ شروع کر دیں، ہاں اور لیکن اسے کیا بلیک میل کریں اور کہیں گے آپ بھی دوسرے اینڈ پہ نہیں آ سکتے؟ آپ کی بھی ویڈیوز نہیں آ سکتی؟ بالکل کسی کی یہ بھی مطلب ہے. اور فرشتہ کورٹ تو کو کوئی بھی نہیں اس ہے، چیز کسی کی کے اوپر، بنائیں اور ویڈیو اور لے جائیں اسے بلیک میل کریں. اور یہ کورٹ تو کو اس کے اوپر جو ہے ایک طریقہ کار متعارف کرانا چاہیے، سزا دینی چاہیے کہ تاکہ مستقبل میں کوئی نہ اس طرح کی ویڈیوز بنائے اور نہ کوئی ایسی چیز جو ہے لوگ جو ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ یہ کام کریں اور ویڈیوز بالکل ریلیز کریں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میرا میں تو اس ہاں. اب یہ جو رائے بالکل ہے، صحیح بات آپ نے فرمائی ہے اور اچھی رہنمائی فرمائی، بہت شکریہ آپ کا. اور میرے خیال میں اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. جی جی، سب کا اور دیکھنے والوں ہم کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، اور ناظرین کو سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک کریں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جیسے جیسے کوئی نئی ویڈیو آئے آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ سعید بہت صاحب، شکریہ. میں امید کرتا ہوں السلام کہ علیکم، سب خوش رہیں اور سلام. السلام علیکم۔